کبھی کبھی ایک چھوٹا سا احسان انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے، اور کبھی اللہ اپنا رزق وہاں سے بھیجتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج کی کہانی ایک غریب بوڑھی عورت کی ہے جس نے چیونٹیوں کو چینی کھلائی اور اللہ نے اسے سونے کا خزانہ دے دیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دور دراز گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا کچا سا جھونپڑا تھا جس میں ایک بوڑھی بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ امینہ کی زندگی سخت تھی۔ ہوا اور بارش، گرمی اور سردی، کچھ بھی اسے مکمل طور پر محفوظ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا شوہر سالوں پہلے فوت ہو چکا تھا اور اس کا اکلوتا بیٹا روزگار کے تلاش میں دور دراز شہر کی طرف نکل گیا تھا، لیکن کبھی واپس نہیں آیا۔ امینہ تنہا تھی، انتہائی غریب مگر خوددار، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور روزانہ گاؤں کے لوگوں کے پھینکے ہوئے سوکھی روٹی کے ٹکڑے جمع کرتی اور انہیں تھوڑے پیسوں میں بیچ دیتی۔ گاؤں والے اکثر اس کا مذاق اڑاتے، کہتے یہ بھولی بصری فقیرہ خود بھوکی ہے اور دوسروں کو کھلانے کی فکر کرتی ہے۔ امینہ کچھ نہیں کہتی، بس اپنے کام میں لگی رہتی۔ ایک دن امینہ نے اپنے جھونپڑے کے کونے میں چیونٹیوں کا ایک چھوٹا سا بل دیکھا۔ سب سے پہلے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ چھوٹی سی مخلوق بھی بھوکی ہوگی، تو اس نے مٹھی بھر چینی جو اپنے لیے بچا کر رکھی تھی چیونٹیوں کے سامنے رکھ دی۔ اگلے دن سے امینہ نے یہ عادت بنا لی، ہر صبح تھوڑی سی چینی اور ہر شام وہ خوشی محسوس کرتی جب دیکھتی کہ کیڑے اپنے بل میں چینی لے کر جا رہے ہیں۔ گاؤں والے پھر بھی مذاق اڑاتے، پاگل بوڑھیا خود بھوکی ہے اور چیونٹیوں کو کھلاتی ہے۔ امینہ خاموش رہی، بس دل میں سوچتی رہی یہ چھوٹے سے چھوٹے کام بھی اللہ کو پسند آ سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، سردیوں کی بارشیں شروع ہو گئی اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ صرف تھوڑی سی چینی بچی تھی جو وہ بچا کر رکھتی تھی۔ اسی دوران امینہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ چیونٹیاں اپنے بل کے اندر سے مٹی نکال رہی تھی اور باہر ڈال رہی تھی۔ وہ بار بار یہ کام کر رہی تھی گویا وہ کچھ کھود رہی ہوں۔ امینہ نے تجسس سے خود سے پوچھا، شاید یہ اپنا گھر بڑا کر رہی ہیں۔ چند دن بعد امینہ نے ہمت کی اور ایک لکڑی سے اس جگہ کھودنا شروع کیا۔ تھوڑے ہی وقت بعد لکڑی کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ امینہ جھکی اور ہاتھ سے مٹی کو ہٹایا اور وہاں مٹی کے نیچے ایک پرانا مٹی کا گھڑا تھا۔ وہ بھاری تھا اور اسے نکالنا آسان نہیں تھا، مگر آخر کار وہ اس نے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ امینہ نے گھڑا کھولا اور اندر چمکتے ہوئے سونے کے سکے نظر آئے۔ وہ حیران رہ گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوشی۔ سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہنے لگی، یا اللہ، میں نے صرف چیونٹیوں کو چینی دی اور آپ نے مجھے خزانہ دے دیا۔ امینہ سمجھدار تھی، اس نے خزانے کو چھپا دیا۔ پہلے کی طرح سادہ زندگی گزارتی رہی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ وقت گزرا اور آہستہ آہستہ امینہ نے سونا بیچنا شروع کیا، لیکن اپنی نیک نیت کے لیے۔ اس نے اس سونے سے غریبوں کی مدد کی، راتوں کو کھانا تقسیم کرواتی، مسافروں کے لیے لنگر بنوایا، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کی۔ کچھ سال بعد ایک دن گاؤں میں ایک مسافر آیا، تھکا ہوا، غریب اور بے سہارا۔ جب امینہ نے اسے دیکھا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ وہی اس کا بیٹا تھا جو سالوں پہلے روزگار کی تلاش میں گیا تھا مگر کبھی واپس نہ آیا۔ دونوں رونے لگے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ امینہ نے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں نے چیونٹیوں پر رحم کیا، اللہ نے مجھ پر رحم کیا۔ رزق طاقت سے نہیں، نیت سے آتا ہے۔ دوستو، احسان کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ جو ہم اللہ کی مخلوق کے لیے کرتے ہیں، اللہ اسے ہمیں لوٹا دیتا ہے، کبھی چینی کے بدلے، کبھی خزانے کے بدلے۔ یاد رکھیں، نیکی چھوٹی نہیں ہوتی اور اللہ کا رزق بہت بڑے راستوں سے آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں، نیکی لوٹ آتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔